رانا صاحب نے پھر اب فاتحہ نہ پڑھ لیں مذاکرات کا. انہوں نے کہا کہ جی آپ یا اناؤنس کریں ہوگا کمیشن تو تب ہم آ کے بیٹھیں گے, ورنہ تو ہم نے آنا ہی نہیں ہے, یا کم از کم انڈیا ہی دے دیں. تو انڈیا ہی دے دیو, کوئی امید ہی دے دیو, کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں مالک صاحب, مذاکرات کا ہر چیز کا کوئی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. انہوں نے ہمیں چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے, اس میں انہوں نے تقریباً کو 20-22 نکات لکھے ہیں کہ جی یہ کریں یہ کریں یہ کریں. تو ہم نے اس کے اوپر ایک سب کمیٹی بنائی ہے. سب کمیٹی میں ہم نے اپنے لیگل سائڈ سے جو بندے ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا ہے. ہم ان کے ایک ایک پوائنٹ کا بڑی رسپیکٹفلی ہمبلی ان کو جواب جو ہے وہ جس طرح سے انہوں نے ہمیں چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہم ان کو پیش کریں گے. اس کے بعد پھر اس کے اوپر ان کا سوال یا ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, ہمارا جواب ہے, تو وہ بیٹھ کے جو ہے وہ پھر دیکھ لیں گے جو چیزیں ہو سکتی ہیں جو نہیں ہو سکتی. تو مذاکرات تو اسی طرح سے ہوتے ہیں نا. مذاکرات میں کوئی حکم تو نہیں ہوتا. یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ میں آپ کے ہاتھ میں ایک کاغذ پکڑاؤں اور آپ کو حکم دوں کہ جی یہ کریں, اگر کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے ورنہ پھر جائیں. تو یہ ایک مذاکرات کا طریقہ کار نہیں ہے. انہیں یہ چاہیے کہ وہ ہمیں انگیج کریں, ہمارے ساتھ ڈائیلاگ کریں. تو ایک سیاست اور ڈیموکریسی میں ایک پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک لیکن وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن رانا صاحب اب جو ہے وہ تو پھر بات ڈائیلاگ سے چلتی ہے, ڈیڈ لاگ سے تو نہیں چلتی. لیکن آج چیئرمین گور صاحب نے کہہ دیا نا کہ جی ہمیں تو خان صاحب کا حکم ہے, اگر یہ کمیشن پہ اگری کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھیں, ورنہ چوتھی نشست نہیں ہوگی. اور کم از کم انہوں نے کہا اتنا آپ کو مارجن دیا گیا, کم از کم اشارہ دے دیں گے ہاں ہم بنا دیں گے, پھر ہم ڈیٹیلز پہ بات کر لیں گے. انہوں نے تو ایک کیٹیگوریکلی پوزیشن دے دی ہے. میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا تھا. چلیں آپ ان کو اشارہ تھوڑا سا دے دیں تو وہ چوتھی میٹنگ ہم سے ہمارے ساتھ کریں, ہم سے جواب لیں اور اس کے بعد بیٹھ کے بات کریں ہمارے ساتھ. وہ ساڑھے اشاریاں تو نہیں چل رہے. تو کیونکہ نہیں, اگر آنکھ کے اشارے سے بات بن سکتی ہے تو میں آنکھ کا اشارہ کر دیتا ہوں, تو میٹنگ کریں چوتھی ہمارے ساتھ, تو اس کے بعد ہی پھر بات. کیونکہ بڑا سسپینس پھیل گیا تھا جب پشاور میں ملاقات ہوگی گور صاحب کی آرمی چیف سے, تو ایک دم سب کے بڑا ایک انتھوزیازم آ گیا تھا. پھر وہاں سے اطلاعات آئی کہ انہوں نے کہا کہ جی بات چیت سن لی اور کہا کہ نہیں آپ پولیٹیشین سے ہی بات کریں. تو کیا اس کی وجہ سے بھی امیدیں ٹوٹ گئی ہیں کہ وہاں سے وہ رزلٹ نہیں ملا؟ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ, میں ایک بڑے سینئر لیڈر سے میری بات ہوئی, میں نے کہا یار وہاں سے تو آپ کو چل پل پروگرام ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, جن کی ذمہ داریاں لگانی تھیں اس کے بعد بات چیت کرنے کی, وہ ذمہ داریاں لگا دی گئی ہیں. تو واقعی بیک ڈور پہ کسی کی ذمہ داریاں لگی ہیں پی ٹی آئی سے بات کرنے کی, کہ وہ ون ٹائم ملاقات تھی اور ختم ہو گئی؟ نہیں دیکھیں, اب ہم نے تو اپنی انفارمیشن اپنی اسیسمنٹ کی بنیاد پہ بات کرنی ہوتی ہے. باقی تو پھر غیب کا علم تو کسی کو نہیں ہے. ہماری جو انفارمیشن ہے کہ 9 مئی ہو یا اپنا بعد کے واقعات ہوں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن انہوں نے اس طرف سے ایک ہی میسج ہے کہ بھئی جو پولیٹیکل بات ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل لوگ آپس میں بیٹھ کے کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بلکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں تو بڑی خوشی ہے اگر آپ بیٹھ کے اپنے سیاسی معاملات کو ریزالو کریں. لیکن ان کا اپنا موقف ہے کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کا ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو یہ بات ہے, اگر اس سے بات کوئی علیحدہ ہے تو وہ پھر یہ جو بات کرتے ہیں اس کے اوپر آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے خیال میں تو کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہے. فرنٹ ڈور جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں وہی ہو رہے ہیں, اور انہیں چاہیے کہ ان کو سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ کریں اور ہمارا جواب لیں, اور اس کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو ہے اس کے اوپر بحث مباحثہ کریں. تو رانا صاحب پھر مجھے بتائیں, اگر اتنا سیدھا سٹانس ہے, وہاں پہ پہلے 4-4.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں کے پی کے چیف منسٹر ہوتے ہیں, سارے کے پی کے ریلیٹڈ پارٹیز اور ان کے لوگ ہوتے ہیں. پھر اگر اتنا ہی بلیک اینڈ وائٹ تھا تو پھر آرمی چیف نے گور صاحب سے علیحدہ ملاقات کی کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ اس کا ایک میسج
جائے گا تو پھر کیا یہ ملاقات ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں ملاقات اس میں ہماری انفارمیشن کے مطابق ساتھ چیف منسٹر کے پی کے بھی تھے. ہاں تھے وہ. تو سیکورٹی ریلیٹڈ باتیں ہوئی ہیں اور یہ بات جب انہوں نے کی تو انہوں نے ان کو ہماری انفارمیشن کے مطابق یہی کہا کہ آپ یہ بیٹھ کے جو ہے وہ آپ پولیٹیکل لوگ آپس میں بات کریں اور پولیٹیکل ایشوز جو ہے وہ رانا صاحب وہ تو 4 گھنٹے پہلے میٹنگ ہوئی نا. ان کو بھی پتا ہوگا کہ اگر گور خان مجھے ملنا چاہتے ہیں تو سیکیورٹی ریلیٹڈ بات تو نہیں ہو سکتی. وہ تو 4 گھنٹے ہوتی رہی میٹنگ میں ساری بات. تو اگر علیحدہ ملیں گے تو ظاہر ہے خان صاحب کی بات کریں گے یا پارٹی کی بات کریں گے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تو یہ کیا ایک ایل ایڈوائزڈ موو تھی؟ آرمی چیف کو پھر اوائڈ کرنا چاہیے تھا اس کو آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھیں ایک میٹنگ میں اگر کوئی ایک پارٹیسپینٹ اٹھ کے کہے کہ جی میں نے کوئی علیحدہ بات کرنی ہے تو حفظ مراتب کے تحت کوئی بندہ پھر جو ہے وہ یہ کہے کہ جی میں نے آپ کی بات ہی نہیں سننی تو یہ مناسب نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے ریکویسٹ کی ہے اور انہوں نے بات سنی ہے اور سننے کے بعد ان کو یہی ایڈوائز کیا ہے کہ بھئی سیکورٹی ریلیٹڈ باتیں آپ ہمارے ساتھ کریں اور اگر کوئی آپ نے پولیٹیکل بات کرنی ہے تو آپ پولیٹیکل پارٹی آپ کہہ رہے ہیں اخلاقاً وہ نہ نہیں کر سکے. کوئی حرج تو نہیں. وہ اخلاقاً نہ نہیں کر سکتے تھے. دیکھیں ہماری جو انفارمیشن یا ہماری جو اپنا ہمیں جو معلوم ہوا ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ کوئی بیک ڈور اپنا جو ہے نا ڈپلومیسی یا کہہ لیں یا اسے مذاکرات کہہ لیں وہ نہیں ہو رہے. ہماری یہ سمجھ ہے. ٹھیک ہے.